آخر وہ کون سی ہستی ہے جو امور غیبیہ پر اس قدر تصرف رکھتی ہے کہ اس نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کو 1 صدی قبل یہ نظارہ دکھایا کہ آپ حضرت مرزا شریف احمد صاحب رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں اب تو ہماری جگہ بیٹھ اور ہم چلتے ہیں، اور پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا، اور ہمارے آقا و مطاع حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز، جن کے حق میں انی معا کا یا مسرور کی نوید سنائی گئی تھی، انہیں منصب خلافت سے سرفراز فرمایا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، دنیا میں تو جنگل کا قانون جس کی لاٹھی اس کی بھینس کی شکل میں چلا کرتا ہے، اور ہمیشہ کمزور ہی کو طاقتور کے سامنے سرنگوں ہونا پڑتا ہے، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ وہ جنہیں قول ثابت یعنی وحی و الہام کی نعمت نصیب ہوئی، ان کے حق میں دنیا کا یہ قانون بے حیثیت اور بے معنی کر دیا گیا۔ دنیا کی نظر میں کمزور اور حقیر سمجھے جانے والے اپنے ان بندوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح ظاہر ہوا کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتوں، سلطنتوں اور طاقتوں کو خدا کے ان عاجز بندوں کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے، اور اپنے آپ کو کائنات کا مالک سمجھنے والوں کو ہر بار توباً و کرہن اقرار کرنا پڑا کہ اس کائنات کا ایک حقیقی خالق و مالک ہے۔ معزز سامعین، آخر وہ کون سی طاقت تھی جس کے بال بوتے پر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بلا خوف و خطر آتش نمرود میں کود پڑے، اور وہ کیا ماجرا تھا کہ آگ یا نارو کونی بردم و سلامن علی ابراہیم کی صدا سن کر گل و گلزار میں بدل گئی؟ آخر وہ کس سہارے کی پشت پناہی تھی کہ ایک بے سہارا، نحیف، کمزور اور لاچار عورت یعنی موسیٰ نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر فقذفیہ فی الیم کی آواز سن کر اپنے لخت جگر کو سمندر کی لہروں کے سپرد کر دیا، لیکن اپنے خالق و مالک کے حکم کے تابع سمندر کی امواج نے وہ سامان کر دیے، جس کے نتیجے میں موسیٰ نے فرعون کے دربار میں اپنے رب کریم کی نگاہوں کے سامنے پرورش پائی، اور وہ فرعون جو انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ بلند کرتے نہ تھکتا تھا، جب وہ سمندر کی انہی لہروں کی بے رحمی کے سپرد کیا گیا تو اسے چاروں ناچار آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین کے الفاظ میں اپنی بندگی کا اقرار کرنا پڑا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، وہ لوگ جو صدق دل سے ہستی باری تعالیٰ کے دیدار کے طالب ہیں، انہیں صدیوں پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جانے کی چنداں ضرورت نہیں۔ ہماری آنکھوں دیکھی چند سال قبل کی بات ہے، جب ایک مرد خدا نے تیغ دعا کو اپنا ہتھیار بناتے ہوئے وقت کے فرعون اور ائمۃ الکفر کے سردار کو اپنی تعلیوں سے باز رہنے کی تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، جماعت احمدیہ تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ایک ولی رکھتی ہے۔ جماعت احمدیہ کا ایک مولا ہے، اور زمین و آسمان کا خدا ہمارا مولا ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارا کوئی مولا نہیں۔ خدا کی قسم، جب ہمارا مولا ہماری مدد کو آئے گا تو کوئی تمہاری مدد نہیں کر سکے گا۔ خدا کی تقدیر جب تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کرے گی تو تمہارے نام و نشان مٹا دیے جائیں گے، اور ہمیشہ دنیا تمہیں ذلت و رسوائی کے ساتھ یاد کرے گی۔ خلافت احمدیہ۔ معزز سامعین، کیا آپ سب اس بات کے گواہ نہیں کہ زمین و آسمان کا خدا جو ہمارا مولا ہے، اس نے فرعون وقت جنرل ضیاء الحق کے وجود کو اس طرح ٹکڑے کیا کہ اس کے وجود کے ذرات تک غضب الہی کی لہروں کے نظر ہو گئے، اور اس کے مصنوعی دانتوں کے علاوہ اس کے وجود کا کوئی حصہ باقی نہ بچا۔ اور پھر آج افراد جماعت احمدیہ ہی نہیں، دنیا کے ہر فرد کے جسم کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ بن گیا ہے کہ پاکستان کے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی اسٹیشنز، جن کی زبان ضیاء الحق کی مدح میں تر رہا کرتی تھی، جو اس کی عظمت اور بڑائی کے گیت گایا کرتے تھے، وہی آج اس کی ذلت اور رسوائی سے بھرے ہوئے ذکر کو اپنے لیے مدار افتخار سمجھتے ہیں۔ لیکن خدا کے مسیح کا ذکر اور نیک نامی دیکھتے دیکھتے شش جہت میں پھیل گئی ہے۔ معزز حاضرین، آخر وہ کون سی ہستی تھی جس کے ایک اشارے پر سمندر کم سن موسیٰ کے لیے تو مسخر کر دیا گیا،
اور اس کی امواج نے خدا کے نبی کی ابدی زندگی کے سامان کر دیے، لیکن وہ فرعون جس کا دعویٰ تھا کہ زمین و آسمان سبھی اس کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں، سمندر نے اپنی امواج سمیت اس کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا اور وہ اپنے سپہ سالاروں سمیت واصل جہنم ہوا۔ اور پھر وہ مرد خدا جس کے فضائی سفر کو ناکام بنانے میں ہمارے اس زمانے کے فرعون نے کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، آخر کس طاقت کے حکم سے جب وہ فضا اس مرد خدا کے لیے یوں مسخر کر دی گئی کہ ہوا قدم قدم پر آپ کے پاؤں چومتی رہی اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھی جب تک اس نے آپ کو منزل مقصود تک نہ پہنچا دیا۔ لیکن یہ کیسے ہوا کہ وہ فرعون جس کے فضائی سفر کو جدید ترین ٹیکنالوجی کا سہارا لے کر ہر خطرے سے محفوظ بنایا گیا تھا، ہوا نے اس کم ترین کے ثقیل گناہوں کا بوجھ اٹھانے سے انکار کرتے ہوئے اس کے وجود کے ذرے ذرے کو اس نار جہنم کے سپرد کر دیا جو اس دن خاص طور پر اسی کے لیے بھڑکائی گئی تھی۔ اور یہ فرعون بھی فرعون موسیٰ کی طرح اپنے سپہ سالاروں سمیت حسرتوں اور ناکامیوں کا منہ دیکھ کر لتکون لمن خلفہ کا آیا کا مصداق بنتے ہوئے یوم حساب تک نشان عبرت اور اولو الالباب کے لیے ہستی باری تعالیٰ کی دلیل بن گیا۔ معزز سامعین، ابتدائے عالم سے آج تک ہر دور میں وقوع پذیر ہونے والے ان لامتناہی واقعات کی اس زنجیر پر جب بھی اولو الالباب کی نظر پڑتی ہے تو ان کی روح بے اختیار یہ گواہی دیتے ہوئے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ وہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز کا وہی خالق ہے، پس اس کی عبادت کرو، وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تکبیر! حضرت محمد مصطفیٰ غلام احمد کی خلافت احمدیہ، حضرت امیر المومنین۔ جزاکم اللہ۔